ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ مصائب، امتحانات، آزمائشوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے ہر بندے کی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے مخلوق بنانی ہے، ان کو بھیجنا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے ان کی عمر بھی لکھوا دی۔ ان کا دیکھو ہجرت والی رات 100 آدمی باہر کھڑے ہیں، 100 کیوں کھڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ہم قتل کریں گے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں کبھی دنیا میں وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر خواہش پوری، دنیا میں کوئی دکھ تکلیف ان کے اوپر کبھی نہیں آتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یسبقونا، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 4 اور 5 ہے، 20واں پارہ۔ اس آیت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یہ دنیا کا جہان آزمائش اور مشکلوں کا جہان ہے، تو دنیا کے اندر یہ مت سوچنا کہ یہاں جو ہے نا ہمیں پھولوں کی سیج ملے گی، مزے ہی مزے ہوں گے، نہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ کیا تم کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ ابتلاءات، آزمائشیں دنیا کے اندر یہ آنی ہی آنی، بلکہ آدمی جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، تو ہم نے ہاتھ لگایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، تو آگ جل رہی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے نا، 2 کا مل کر مجھے اکیلے کو آتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اجر بھی تو آپ کا اتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ تو بہرحال جتنا اللہ کا بندہ مقرب ہوتا ہے دنیا کے اندر ابتلاءات، آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ مصائب، امتحانات، آزمائشوں کے لیے۔ مجھ سے اگر سچی محبت ہے نا تو مجھ سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا تمہارے اوپر مصائب اور مشکلات ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے اونچائی سے پانی نیچے آتا ہے، اوپر سے پانی جیسے تیزی سے آتا ہے، ایسے ایمان والوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، دنیا کیونکہ دارالامتحان ہے، مشکلات اور آزمائشیں، بیماریاں اللہ والوں پہ بھی آتی ہیں اور بے دین لوگوں کے اوپر بھی آتی ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ابتلاء اور یہ آزمائش، یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے یا گناہوں کی سزا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس بیماری کے اندر، جس مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر اللہ یاد رہیں، بیماری آئی آدمی مسجد کی طرف دوڑا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، صدقہ خیرات کیا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، تو اس بیماری نے انسان کو اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیا نا، تو یہ بیماری گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، گناہ دھل رہے ہیں، انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور جس بیماری کے اندر پھر بندہ اللہ سے دور ہو جائے، بیماری آئی نماز چھوٹ گئی، بیماری آئی اللہ کے ذات کے بارے میں بد اعتقادی آ گئی، اور بیماری آئی جہاں نیک اعمال چھوٹ گئے، آدمی دور چلا گیا، تو یہ بیماری پھر گناہوں کا سزا ہوتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتلاعات آزمائشیں آنی ہے، نیک بندوں کے اوپر آزمائش آتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے ہر بندے کی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے مخلوق بنانی ہے، ان کو بھیجنا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے ان کی عمر بھی لکھوا دی، ان کا عمل بھی لکھوا دیا، آنے والے مصائب جو کچھ حالات آنے ہیں بندے کے اوپر اللہ نے وہ بھی لکھوا دی۔ پھر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا یقین اور اعتقاد بناؤ، جو تکلیف اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی، جو تکلیف اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی، ساری دنیا مل جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اور ساری دنیا والے مل جائیں تمہیں فائدہ پہنچانا، اللہ نے تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا تقدیر والا قلم لکھ کر قلم بھی خشک ہو گیا ہے، اللہ نے پہلے لکھوا دی۔ دیکھو ہجرت والی رات 100 آدمی باہر کھڑے ہیں، 100 کیوں کھڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ہم قتل کریں گے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اب گھر سے باہر تشریف لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، ہر کافر کے سر کے اوپر ایسے مٹی ڈالتے جاتے ہیں، آرام سے با حفاظت چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غار ثور کے اندر رہے، کافر کچھ کر سکے؟ ہاں بادشاہ، عوام، رعایا سارے چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں، ختم کر دیں، لیکن ایک بال بھی نہیں جلا۔ یہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر نفع نقصان نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر کسی سبب سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، ورنہ اصل نفع اور نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے مسلمان بڑا کچا ایمان رکھ دیتے ہیں، ذرا کہیں مصائب آ گئے، تکلیف آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، کہتے یار ہمارا کاروبار رک گیا، پتہ نہیں کچھ کسی نے ہمارے اوپر کر دیا ہے، بیماری آ گئی، یار کسی نے کچھ ہمارے اوپر کر دیا ہے۔ بھائی کیا کر دیا؟ کیا لوگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے تم نے؟ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں مسنون اعمال جو ہے نا، مسنون اعمال کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی شیاطین، کوئی جنات، کسی کا بھی کچھ اثر نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے، نفع نقصان، اور بلکہ یہ ضروری ہے کہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اور مصائب کے لیے تیار بھی رہیں کہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں کبھی دنیا میں وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر خواہش پوری، دنیا میں کوئی دکھ تکلیف ان کے اوپر کبھی نہیں آتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یسبقونا، کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا ان کا یہ گمان ہے؟ فرمایا ساء ما یحکمون، اگر ان کا یہ گمان ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جسے آج کل کے فرعون کہتے ہیں ہم سے کون پوچھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برا فیصلہ ہے جو انہوں نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں، وہ بھی ہماری حکمت ہوتی۔ فرعون کو بھی تو ڈھیل ملی تھی، 70,000 بچے قتل کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ فرعون کو میں ہلاک کروں گا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے اس دعا کے قبول ہونے کے بعد بھی 40 سال تک فرعون زندہ رہا، 40 سال تک۔ ہم بڑے جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں بس ادھر سے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، بس تہس نہس ہو جائے ساری چیز۔ بھائی اللہ کے اپنی حکمتیں ہیں۔ ہاں آج کروڑوں لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور کافر دن دناتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا دور ہے، دب رہے ہیں۔ ہاں کافروں کو وقتی طور پہ جو ہے نا غلبہ حاصل ہے، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہم ذرا اللہ سے دور ہو گئے ہیں نا، ہاں دیکھ لیں ہم مسلمان کتنا اللہ کے قریب ہیں، نمازیں ہمارے اندر نہیں، ایمانداری کی باتیں ہمارے اندر نہیں، جھوٹ ہمارے اندر ہے، وعدہ خلافی ہمارے اندر ہے،
دین سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیا کروں گا تاکہ تم واپس لوٹ آؤ. یہ تھوڑے تھوڑے دنیا کے جھٹکے ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیتا ہے کہ ذرا سنبھل جائیں, واپس اللہ سے تعلق قائم کریں. آج بھی اللہ انہی اپنی طاقتوں کے ساتھ ہے جیسے اللہ نے 313 کو فتح عطا فرمائی. اللہ کی طاقتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں آئی. اللہ کی طاقتیں اسی طرح ہیں جیسے پہلے سے تھی. کمزوری آئی ہے تو ہم مسلمانوں کے اندر آئی. ہاں, من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فإن أجل اللہ لآت, یہ ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے, ملنا ہے اللہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ملنے کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. بھائی اللہ کا ملنا کب ہوگا؟ مرنے کے بعد. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ, موت سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے بھاگتا ہے, موت سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے بھاگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم چاہتے ہیں مرنا؟ نہیں چاہتے نا. ہم چاہتے ذرا اور زندگی مل جائے, ذرا اور مل جائے, اچھی بات ہے. زندگی زیادہ ملے گی تو عمل بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ, اللہ توفیق دیں گے نا. تو مرنے کو کوئی نہیں چاہتا نا, تو اس کا کیا مطلب پھر ہم اللہ کی ملاقات کو بھی پسند نہیں کرتے کیا؟ فرمایا نا, یہ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو موت کے وقت جب جنت کی فرشتے بشارت دیتے ہیں, موت کا وقت آتا ہے نا, تو فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں, تو مومن کہتا ہے جلدی کرو مجھے لے جاؤ اللہ کے پاس. تو اللہ بھی کہتے ہیں لے آؤ میرے بندے کو میرے پاس, میں نے اس کے لیے انعامات تیار کیے. اور کافر اور بے دین آدمی موت کے وقت جب جہنم کے فرشتے عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کہتے ہیں اس خبیث کو دور کرو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر میں مومن کو رکھا جاتا ہے, قبر کہتی ہے واہ 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 واہ, بہت اچھا کیا, آ گیا, مجھے بڑی محبت تھی تجھ سے, آج میرے پاس آیا تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا. تا حد نگاہ قبر کو شادہ ہو جاتی ہے, جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اور جب بد کردار آدمی کو رکھا جاتا ہے, بے دین کو, کافر کو, تو قبر کہتی ہے بڑا منحوس آدمی ہے تو آیا ہے, جتنا لوگ چلتے تھے مجھے تجھ سے زیادہ نفرت تھی, تو اللہ کا نافرمان تھا, آج میرے پاس آیا میرے برے سلوک کو دیکھے گا. فرمایا قبر ایسے دباتی ہے جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی ہے نا ایسے آقا نے کر کے دکھایا, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا, فرمایا یہ پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی. تو من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ عمل بھی تو کرے گا نا, نمازیں نہیں چھوڑے گا, پھر وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا. اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا, درمیان میں کوئی وکیل کوئی ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست بات ہوگی. کوئی وکیل کوئی ترجمان کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے بات کریں گے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ, وہ مقرر وقت آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, تمہاری باتوں کو بھی سنتے ہیں, تمہارے عمل کو بھی دیکھتے ہیں, کیا عمل کر کے آتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے, ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے.